السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میت کے غسل کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے میت کو غسل دینے کی فضیلت بیان کی گئی اور میت کو غسل دینے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا، لیکن جو طریقہ بیان کیا گیا وہ مردے کو غسل دینے کا طریقہ تھا، لیکن اگر انتقال کرنے والی عورت ہو، کوئی خاتون ہو، تو اس کو کیسے غسل دیا جائے گا، اس کا طریقہ کیا کچھ الگ ہے یا ویسا ہی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں الگ ہیں اور بہت کچھ فرق ہے، تو اس طریقے کو بتائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اسلامی بہنوں کے غسل میت کا طریقہ بیان کیجیے، تو جواب دیتے ہیں کہ غسل و کفن کے لیے ان چیزوں کا انتظام فرما لیں، یعنی غسل دینے کے لیے اور کفن، کیونکہ غسل دینے کے بعد کفن پہنایا جاتا ہے تو پہلے ہی سے ان چیزوں کی تیاری ہونی چاہیے، یہ سامان پہلے ہی سے مہیا ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پر غسل کا تختہ، یعنی میت کو لٹانا ہے جس تختے کے اوپر، اس تختے کا انتظام ہونا چاہیے، وہ پہلے سے لا کر رکھ لیا جائے۔ اب تو مسجدوں میں اس کا انتظام ہوتا ہے، جس طریقے سے مسجدوں میں وہ جنازے کو تیار کر کے رکھا جاتا ہے، ایسے ہی وہ تختہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں رکھا ہوا ہے، تو وہ تختہ اس پر غسل دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اگربتی کا انتظام کر لیں یا لوبان کا انتظام کر لیں۔ نمبر 3، ماچس، کیونکہ اگربتی یا لوبان کو جلانا ہے، ماچس کی ضرورت پڑے گی، یا اگر گھر میں ہی مطلب یہ سب ہو رہا ہے، گھر کے اندر کسی مخصوص جگہ پر، تو گھر میں تو چولہے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، وہاں اگربتی یا لوبان جلایا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 4، 2 موٹی چادریں، اگر کتھئی رنگ کی ہو تو اور بہتر ہے، کتھئی رنگ کی ہو یا کسی گاڑھے رنگ کی ہو، ڈارک کلر کی ہو، تو یہ 2 موٹی چادریں لے لی جائیں۔ اور 5ویں نمبر پر روئی۔ 6 نمبر پر بڑے رومال کی طرح کے 2 کپڑے، چھوٹے چھوٹے پیس کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اور استنجا وغیرہ کروانے کے لیے جو اس سے پہلے طریقے میں بتایا گیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ ہاتھ پر لپیٹے گا وہ، اور ہاتھ پر لپیٹنے کے بعد استنجا کرائے گا، یعنی آگے پیچھے کی شرمگاہ کو صاف کرے گا، تو یہ کپڑا اب پھینک دینا ہے، استنجا کرانے کے بعد یہ کپڑا پھینک دینا ہے، تو چھوٹا سا ٹکڑا استعمال کریں گے تو وہ بھی کافی ہوگا۔ اور نمبر 7 پر 2 بالٹیاں، 2 ڈول، بڑی بڑی جو ڈول ہوں، 2 بالٹیاں ہوں وہ لے لی جائیں۔ اور 8 نمبر پر 2 مگ لے لیے جائیں، مگ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، جس سے پانی نکالتے ہیں۔ اور نمبر 9 صابن۔ اور نمبر 10 بیری کے پتے۔ بیری کے پتے ویسے مل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو بیری کے پتے لے لیے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ کون سے پانی میں جوش دینا ہے، پانی کو کون سے پتوں میں جوش دینا ہے، بیری کے پتوں میں، یعنی بیری کے پتوں کو ڈال دیا جائے پانی میں اور اس کو گرم کیا جائے پانی کو۔ اور نمبر 11 2 تولیے، 2 تولیے بھی لے لیے جائیں، تو ایک تولیہ بھیگ جائے گا تو دوسرا استعمال کریں گے، کیونکہ ایک تولیے کو مطلب پہلے خشک کریں گے پھر اس کو اوپر رکھیں گے۔ نمبر 12 کفن کا بغیر سلا ہوا بڑے عرض کا کپڑا۔ بڑے عرض کا کپڑا مطلب جس کو ہم لوگ پناہ بولتے ہیں، بڑے پنے کا کپڑا ہونا چاہیے، بڑا، وہ بغیر سلا ہوا ہونا چاہیے، اس میں سلائی نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی اس کا جو پناہ ہے، اس کا جو عرض یعنی اس کی جو چوڑائی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، جس کو بڑا پناہ کہتے ہیں۔ یہ 58 کا پناہ ہوتا ہے تقریباً، جو سب سے بڑا پناہ مانا جاتا ہے۔ اور 13 نمبر پر قینچی کی ضرورت پڑے گی، وہ کپڑے کو کاٹنے کے لیے اور اس کی چندیاں بنانے کے لیے، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنانے کے لیے اس کی ضرورت پڑے گی، قینچی لے لی جائے، سوئی دھاگا بھی لے لیا جائے، اور کافور اور دوسری کوئی خوشبو۔ اگربتیاں یا لوبان جلا کر 3 یا 5 یا 7 مرتبہ غسل کے تختے کو دھونی دے دیں، یہ پہلے بھی آ چکا، یعنی اتنی بار تختے کے گرد یہ خوشبو جلانے کے بعد اس کو پھرائیں، اور تختے پر میت کو اس طرح لیٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، سینے سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں۔ آج کل غسل کے دوران سفید کپڑا اڑھایا جاتا ہے اور اس پر پانی لگنے سے میت کے سطر کی بے پردگی ہوتی ہے، لہٰذا کتھئی رنگ کی یا کسی گہرے رنگ کی کوئی چادر لے لی جائے یا کوئی موٹا کپڑا لے لیا جائے کہ پانی پڑنے سے سطر نہ چمکے، یعنی جسم کی رنگت ظاہر نہ ہو، اور کپڑے کی 2 تہیں کر لی جائیں تو اور بہتر ہے، یعنی اس کو فولڈ کر لیا جائے۔
پردے کی تمام تر احتیاط اور نرمی سے میت کا لباس اتاریں. یہاں تک تو وہی طریقہ ہے جو مردوں کے اندر بھی بیان کیا گیا. اسی طرح کیل، بوندیں یا کوئی اور زیور بھی پہنی ہوئی ہے وہ خاتون جس کا انتقال ہو گیا تو اس کو بھی اتار لیا جائے. یعنی کوئی ایئر رنگ پہنا ہوا ہے جو کانٹا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کانٹا پہنا ہوا ہے، جو کیل کہیں گے اس کو، یا کوئی بھی دوسرا زیور پہنا ہوا ہے تو وہ زیور اتار لیا جائے گا. اب یہاں پر بھی وہی سوال آ جاتا ہے کہ وہ کپڑے اتاریں گے تو وہ کپڑے خواتین دوسری گھر کی نہیں پہنے گی، لیکن یہ زیورات جو ہے یہ زیورات اتاریں. اس کے بارے میں بھی تو وہ تصور ہونا چاہیے جو کپڑے کے بارے میں، تو اس کو بھی تقسیم کر دینا چاہیے. نہیں، اس کو تو لے لیا جائے گا، اس کو تو تقسیم کیا جاتا ہے. تو زیورات اتارے جائیں. اب نہلانے والی عورت، کیونکہ دیکھیے عورت کو عورت ہی غسل دے سکتی ہے، عورت کو کوئی مرد غسل نہیں دے سکتا. تو اب جو نہلانے والی ہوگی وہ بھی خاتون ہوگی، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب نہلانے والی اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے، یعنی پانی سے دھوئے آگے پیچھے کی شرمگاہ کو. پھر نماز جیسا وضو کروائے، یعنی منہ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھلائیں. پھر سر کا مسح کریں، پھر 3 بار دونوں پاؤں دھلائیں. میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے. یہ بات پیچھے آ چکی ہے. البتہ کپڑے یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں. یعنی وہ صاف کرنے کے لیے روئی وغیرہ استعمال کر کے دانتوں کو صاف کر لیا جائے، مسوڑے وغیرہ کو، اندر منہ کا جو حصہ ہے اس کو صاف کر لیا جائے، ناک کے اندر کے حصے کو بھی صاف کر لیا جائے. پھر سر دھوئیں، یعنی سر پر پانی ڈالیں. اور عورتوں کے اندر تو چونکہ بال بڑے ہوتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے وہاں پر دھلا جائے کہ پانی جو ہے وہ سر کے بالوں کی جڑوں تک بھی پہنچے. صابن یا شیمپو یا دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں، صابن وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، شیمپو کا بھی، اور بہتر ہے کہ جو حلال صابن آتا ہے اس کو استعمال کیا جائے. لیکن کہتے ہیں کہ ان کے زیادہ استعمال سے بالوں میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے. صابن وغیرہ اگر زیادہ استعمال کریں گے تو بال الجھ جائیں گے، کیونکہ وہ شیمپو لگانے کے بعد ایسے شیمپو کو وہ تھوڑی دیر تک اس کو حرکت دینا پڑتا ہے تو اس سے بال بکھر جاتے ہیں. لہٰذا بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی کافی ہے. یعنی صابن اگر استعمال نہیں بھی کرتے ہیں، شیمپو اگر استعمال نہیں کرتے ہیں تو بیری کے پتے کا جوش دیا ہوا پانی ڈال دیں گے تو اس سے بھی صفائی ہو جائے گی اچھی طریقے سے. اب بائیں یعنی الٹی کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا جو اب نیم گرم ہو گیا ہو، یعنی جوش دیا ہوگا تو خوب زیادہ گرم رہا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر تک اس کو رہنے دیا جائے تاکہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے اور گنگنا رہ جائے. کیونکہ یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ جس سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردہ کو بھی تکلیف. تو اگر بہت زیادہ گرم پانی ہم اپنے جسم پر ڈالیں تو تکلیف ہوگی. تو ہم جو کبھی گرم پانی سے غسل کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیسا وہ گرم پانی ہوتا ہے، بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہوتا، وہ ہلکا سا گرم ہوتا ہے، وہ ایسا استعمال. اور بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو ہم اس میں دوسرا ٹھنڈا پانی ملا دیتے ہیں. تو اگر یہ ٹھنڈا ہو گیا، نیم گرم ہو گیا، گنگنا ہو گیا ہے، تب تو ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اس کو استعمال کر لیں. اور اگر بہت زیادہ گرم ہے تو اس میں ٹھنڈا پانی ملا کر اس کو یہ نیم گرم کر لیا جائے. اور یہ نہ ہو، یعنی یہ بیری کے پتے میں جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ خالص نیم گرم پانی یعنی سادہ پانی جو گرم کیا ہوا ہو وہ سر سے پاؤں تک بہائیں کہ تختے تک پانی پہنچ جائے. پھر سیدھی کروٹ لٹا کر اسی طرح کریں. پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیریں اور کچھ نکلے تو اسے دھو ڈالیں اور دوبارہ وضو اور غسل کروانے کی حاجت نہیں. پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں. پھر کسی پاک کپڑے سے بدن آہستہ سے پونچھ لیں. غسل میت میں بے تحاشا پانی نہ بہائیں. آخرت میں ایک ایک قطرے کا حساب ہے، یہ بات یاد رکھیں. تقریباً سارا طریقہ وہی ہے، تھوڑا سا کچھ فرق ہے. اب آگے ایک سوال ہے کہ میت کو نہلانے والے کے لیے بھی کچھ باتیں بتا دیجئے کہ اس کو کیا کیا چیزیں، کن چیزوں کی احتیاط کرنی جو میت کو نہلانے والا ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ نہلانے والا باطہارت ہو، یعنی اگر جنوبی ہو، ناپاک ہو تو وہ غسل کر لے. وہ جس پر غسل فرض ہو چکا ہو تو اس نے اگر غسل دے دیا، یعنی ناپاک آدمی نے غسل دے دیا تو کراہت ہے، یعنی مکروہ ہے، مگر غسل پھر بھی ہو جائے گا. تو بہتر کیا ہے کہ کوئی ناپاک آدمی میت کو غسل نہ دے. اگر کوئی دوسرا شخص نہیں تو یہ پہلے غسل کر کے آئے پھر میت کو غسل دے. اگر بے وضو نے نہلایا ہے تو کراہت نہیں، لیکن اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وضو نہیں ہے تو وضو کر لے. وہی کہہ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار ہو اور پرہیزگار ہو. ٹھیک ہے، یعنی گھر کا جو قریبی رشتہ دار، جیسے باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا جو ہے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا. تو
لوگوں کو چاہیے کہ یہ طریقے سیکھیں غسل دینے کے. گھر میں ایک دو افراد تو ایسے ہونے چاہیے جن کو غسل وغیرہ کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی تو زندگی کی ضروریات میں سے ہے. جس طرح دوسرے مسائل معلوم ہونا چاہیے، یہ مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے. غسل کا طریقہ معلوم ہوگا تو کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب حال ایسا ہے کہ یہ غسل دینے والے، کفن وغیرہ کا یہ طریقہ جاننے والے بہت کم پائے جاتے ہیں. ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہیں سے اجرت پر، ان کو مزدوری دینی پڑتی ہے. اگر گھر کے افراد ہی میں سے کسی کو معلوم ہوگا تو باہر سے کسی کو لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو جیسے باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو معلوم ہے غسل کیسے دیا جاتا ہے تو وہی غسل دے گا، اور یہ سب سے بہتر بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں جانتا یا کوئی ہے ہی نہیں ایسا تو پھر کسی دوسرے شخص کو جو امانت دار ہو اور پرہیزگار ہو. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز اس کو دکھے. میت کا مطلب جو غسل دیا جاتا ہے تو ممکن ہے کبھی گنہگار ہے بہت زیادہ تو چہرہ کالا ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی علامت نظر آتی جو گنہگار ہونے کی علامت ہوتی ہے، گنہگار ہونے کی نشانی کبھی ایسی ظاہر ہوتی ہے تو اس کو چھپانے کا حکم ہے. اور کوئی اچھی چیز اگر دیکھیں کہ چہرہ نورانی ہو گیا یا خوشبو محسوس کی تو اس کو بیان کیا جائے، یہ اچھی بات ہے. آگے کہتے ہیں کہ نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا مستحب ہے، کہ اگر میت کے بدن سے بو آئے تو اسے پتہ نہ چلے، ورنہ وہ گھبرائے گا کہ یہ بو کیوں آ رہی ہے. نیز اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت اعضائے میت کی طرف نظر کرے، بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نہ دیکھے. یعنی جو حصہ چھپانا ہے وہ تو چھپانا ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی جو اعضاء کھلے ہوئے ہیں تو ان کی طرف بھی بلا ضرورت نظر نہ کرے. جہاں دیکھنے کی ضرورت ہے وہیں پر دیکھے، اور جہاں بغیر دیکھے کام چل جا رہا ہے تو وہاں نظر نہ کرے، نہ دیکھے. کہ ممکن ہے کہ اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جسے وہ چھپانا چاہتا، جو زندگی میں چھپاتا تھا، تو اب اس کے امانت دار یہ ہوگا تو یہ بھی چھپائے گا. اس کے بدن میں کوئی عیب ہو تو جا کر دوسروں کو نہ بتائے. کبھی ہوتا ہے انسان کے جسم میں کوئی عیب ہوتا ہے جو پوری زندگی لوگوں سے چھپاتا رہا، اب مرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ تو اس کے سامنے آ جائے گا، بدن کا کپڑا جب اترے گا تو اس کو چاہیے کہ یہ اس کو چھپائے. مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت نہلائے. میت چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی، نابالغ لڑکا ہے تو عورت بھی نہلا سکتی ہے، اور چھوٹی لڑکی کو مرد بھی نہلا سکتا ہے. اور چھوٹے سے یہ مراد کہ حد شہوت کو نہ پہنچے ہوں. حد شہوت کو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی چھوٹی ہوتی نابالغ ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں وہ ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑی لگتی ہے تو وہ قابل شہوت، اس کو مشتہات کہا جاتا ہے، وہ قابل شہوت، حد شہوت کو پہنچ چکی. تو اگر لڑکی اگرچہ نابالغ لیکن وہ ڈیل ڈول کے اعتبار سے، جسم و جسامت کے اعتبار سے بالغ بچیوں کی طرح لگتی ہے تو اس کو پھر کوئی مرد غسل نہیں دے سکتا. چھوٹی لڑکی ہے جو حد شہوت تک نہیں پہنچی ہے تو ایسی صورت میں اس کو کوئی مرد بھی نہلا سکتا ہے، اور چھوٹا لڑکا ہے تو اس کو کوئی عورت بھی نہلا سکتی ہے. لیکن جو بڑے بالغ ہوں تو مرد کو مرد ہی نہلائے اور عورت کو عورت ہی نہلائے. غسل میت کے بعد غسل دینے والے کو غسل کرنا مستحب ہے، یعنی جس نے غسل دیا وہ بعد میں خود بھی غسل کر لے. آگے سوال ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے مشرق و مغرب کی سمت لٹائیں یا شمال و جنوب. یہ ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. مشرق و مغرب یعنی پورب پچھم، اور شمال و جنوب یعنی اتر دکھن. تو اتر دکھن لیٹانا ہے یا پورب پچھم یا مشرق اور مغرب یوں ایسے لیٹانا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہر طرح درست ہے، جس طرح چاہیں لیٹا سکتے ہیں. لیکن اصح مذہب کے مطابق یعنی زیادہ صحیح مذہب کے مطابق اس بارے میں کوئی تعین اور کوئی قید نہیں ہے، کوئی مخصوص طریقہ بیان نہیں کیا گیا. لہٰذا جو صورت میسر ہو اس پر عمل کریں، جو بھی صورت میسر ہو اس پر عمل کریں. لیکن طریقے میں ایک بات بتا دی گئی ہے کہ کس طرح لیٹائیں. جیسے قبر میں لیٹاتے ہیں تو وہ اتر دکھن والا طریقہ ہوگا، وہ اس طرح جو ہے کہ لیٹائیں. آگے سوال ہے کہ میت کے بال کاٹنا یا کنگھی کرنا کیسا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. میت کے بال بہت بڑے بڑے تھے، اسی میں انتقال ہو گیا تو کیا کاٹ سکتے ہیں؟ ناخن بہت بڑے بڑے تھے تو کیا اس کو ناخن کو کاٹ سکتے ہیں؟ ناخن کو الگ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کنگھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو کنگھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جواب دیتے کہ میت کی داڑھی یا سر کے بالوں میں کنگھا کرنا یا ناخون تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا، کترنا یا اکھاڑنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے. اس میں سے کسی بھی چیز کی اجازت نہیں، کنگھی کرنے کی بھی اجازت نہیں، ناخن کاٹنے کی بھی اجازت نہیں، اور بال کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں اس کو دفن کر دیں. اگرچہ ناخن بڑے بڑے ہوں یا بال بڑے بڑے بکھرے ہوئے کیوں نہ ہو، اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جائے. ہاں اگر ناخن ٹوٹا ہو تو جو ٹوٹا ہوا حصہ ہے وہ لے سکتے ہیں. ناخن ٹوٹا ہوا ہو تو ٹوٹا ہوا حصہ لے سکتے ہیں، اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو پھر کفن میں رکھ دیے جائیں. تراشنا ناجائز ہے.
بال کو کاٹنا بھی ناجائز ہے، ناخن کاٹنا بھی ناجائز، لیکن مان لیجئے کسی کو یہ طریقہ، یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اور اس نے دیکھا بہت بڑے بڑے ناخن اور کاٹ لیے یا بال کاٹ لیے، تو اب ان بالوں کا کیا کیا جائے جو کٹا ہوا حصہ ہے، یا جو ناخن کا جو تراشا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ تو حکم یہ ہے کہ اس کو بھی کفن میں رکھ دیا جائے۔ آگے سوال ہے کہ کیا شوہر اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ یعنی ابھی اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ عورت کو عورت غسل دے گی، لیکن کیا شوہر غسل دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ شوہر کا اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دینا ناجائز ہے، نہیں دے سکتا۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ بیوی فوت ہوئی، کیونکہ بیوی کا جیسے ہی انتقال ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے، نکاح پھر کسی صورت میں باقی نہیں رہتا، تو اب وہ میاں بیوی رہے ہی نہیں۔ یعنی وہ اگرچہ وراثت کے حق میں یا کچھ دوسرے معاملات ہیں اس میں وہ سب بیوی کے اعتبار سے حصہ تقسیم ہوگا، لیکن نکاح تو ختم ہو چکا انتقال کی وجہ سے، تو اب وہ اس کے چہرے کے علاوہ دوسرے بدن کو دیکھ بھی نہیں سکتا، بدن کے دوسرے حصے کو دیکھ بھی نہیں سکتا اور غسل بھی نہیں دے سکتا۔ آگے سوال ہے کہ کیا بیوی اپنے فوت شدہ شوہر کو غسل دے سکتی؟ اس کا الٹا، کہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور مان لیجئے کہ بیوی موجود اور کوئی مرد غسل دینے والا نہیں ہے، تو کیا بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں عدت کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی کیا ہوتا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک عدت میں بیٹھنا پڑتا ہے شوہر کے انتقال کے بعد، گویا کہ ابھی کچھ نہ کچھ نکاح کے مسائل ہیں، تبھی تو وہ عدت میں دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر شوہر مر گیا اور عورت عدت وفات میں ہے جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے، یا شوہر نے طلاق رجعی دی تھی، طلاق رجعی یعنی صاف الفاظ، جو الفاظ طلاق کے ہوتے ہیں جو عام طور پر طلاق ہی میں استعمال ہوتے ہیں، دوسرے کسی معنی میں استعمال نہیں ہوتے، ان الفاظ کے ذریعے سے اس نے طلاق دی تھی تو اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اور طلاق رجعی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاق دی ہو، طلاق رجعی صریح الفاظ کے ذریعے، جو طلاق ہی کے لیے جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں، جو الفاظ مقرر کیے گئے ان الفاظ کے ذریعے طلاق دی گئی ہو تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنی زبان کے ذریعے رجوع کے الفاظ بول دے یا کوئی ایسا فعل کر لے جو میاں بیوی کے درمیان ہی ہوتا ہے، تو خود بخود رجوع ہو جائے گا، نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ عدت باقی ہو۔ لیکن عدت پوری ہو جائے تو پھر نیا نکاح کرنا پڑے گا، 1 دی ہو یا 2 دی ہو تب یہ حکم ہوگا، 3 طلاق دے دی ہو تو اس کے بعد حلالے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یا تو شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے طلاق رجعی دی تھی اور ابھی عدت باقی تھی، جو طلاق کی جو عدت ہوتی وہ باقی تھی 3 حیض، کہ اس کا انتقال ہو گیا، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ان صورتوں میں عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ ابھی وہ شوہر کی زوجیت میں ہے۔ میں نے جو اشارہ کیا آپ کو، عدت باقی ہے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی نکاح بھی باقی ہے، وہ شوہر کی ابھی بھی زوجیت میں ہے، یعنی نکاح میں ہے ابھی بھی، اسی لیے تو عدت کا حکم ہے، اور عدت میں وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی دوسرے کسی سے جب تک عدت مکمل نہیں ہو جاتی۔ تو اگر کوئی دوسرا مرد نہیں ہے، عورت ہی اور یہ غسل دینا جانتی ہے تو اپنے شوہر کو وہ غسل دے سکتی ہے۔ آگے سوال ہے کہ بعد غسل میت کے جسم سے نجاست نکلی تو کیا غسل دوبارہ دیا جائے گا؟ پورا غسل ہو گیا اور اس کے بعد اس کے جسم سے کوئی نجاست نکل رہی ہے یا کہیں سے خون نکل گیا، زخم تھا اس میں سے کوئی پیپ یا کوئی ایسی چیز نکلی، کوئی رطوبت نکلی، تو کیا کیا جائے؟ غسل دوبارہ دینا پڑے گا؟ کہتے ہیں نہیں، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بار غسل ہو گیا، غسل دینے کے بعد یہ نجاست نکل رہی ہے تو کہتے ہو دوبارہ غسل دینے کی مطلقاً کسی حال میں حاجت نہیں۔ اگر نجاست نکلے تو اس نجاست کو دھو دیا جائے، جو ناپاکی نکلی ہے بس اس کو دھو دیا جائے، پورا غسل کروانے کی دوبارہ حاجت نہیں ہے۔ اب اس باب میں آخری سوال، کہتے ہیں کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں تقسیم کی کیا ترتیب ہے؟ میت جو مال چھوڑ کر جائے، حالانکہ اس کی یوں اگر دیکھیں تفصیلی مسائل تو بہت اس کے اندر بہت اصول قوانین اور اس کی مسائل کا یوں سمجھے کہ بہت ہی ڈیٹیل ہے اس کے اندر کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، لڑکوں کو کتنا حصہ ملے گا، لڑکیوں کو کتنا، لیکن یہ جو بنیادی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ میت نے کوئی مال چھوڑا ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جائے گا، پھر کیا کیا جائے گا، اس مال میں سے پھر کیا کیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ وارثوں کو مل جائے گا، کچھ اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کفن، یعنی جو مال اس نے چھوڑا ہے اس میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا اسی مال میں سے، پھر اگر کچھ اس کے ذمے قرضہ تھا تو وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، اور اگر پھر اس نے کوئی وصیت کی تھی تو وہ وصیت نافذ کی جائے گی، اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی بچا ہے وہ میراث ہو جائے گا، یعنی پھر وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کفن دفن کا انتظام بھی یہ پہلے میت کے
مال ہی میں سے اگر بیٹے کرنا چاہ رہے ہیں اپنی خوشی سے تو اس میں بھی حرج نہیں، لیکن لازم کہاں ہے؟ اس کے مال میں سے لازم، اس کے مال میں سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اور اگر اس کے اوپر قرضہ تھا تو پہلے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، اس نے کوئی وصیت کی تھی 1/3 کے اندر، 1/3 کے اندر، تو اس کو نافذ کیا جائے گا، 1/3 سے زیادہ کی تھی تو 1/3 میں نافذ ہوگی، جو زیادہ کی ہے وہ نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر سارے وارثین اس کی اجازت دے دیتے ہیں 1/3 سے زیادہ وصیت کی بھی تو وہ بھی نافذ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی بچا، وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو کچھ بھی بچا اب وہ وارثوں کا ہے، اور وارثوں میں شرعی قانون جو بیان کیا گیا کہ کس کو کتنا ملے گا، جو حصے بیان کیے گئے شریعت میں ان حصوں کے مطابق وہ تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر غسل میت کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب غسل دینے کے بعد جو چیز جس چیز کا نمبر آتا ہے وہ ہے کفن، یعنی غسل دینے کے بعد اس کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ تو اب کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے، مرد کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے، عورت کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے، اور اس کے تعلق سے احادیث میں کیا آیا ہے کفن دینے کے بارے میں اور میت کو تیار کرنے کے بارے میں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری تفصیل، اس کا پورا طریقہ کفن کیسے پہنائیں گے انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔